بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ، جو کہ آج کل متنازع بیانات کی زد میں آئے ہوئے ہیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کے فین، ان کے فالوور بہت پریشان ہیں کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا گیا ہے، کیا مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت سے از خود نکل گئے ہیں۔ اس جیسی کئی قیاس آرائیاں ان کے فینز میں، ان کے فالوور میں مایوسی پھیلا رہی ہیں۔ در حقیقت جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ شہرت تبلیغی جماعت ہے، وہ مبلغ اسلام ان کا تعارف ہے۔ اب تبلیغی جماعت کا ہر جماعت کی طرح اپنا ایک ڈسپلن ہے، وہ کبھی بھی کسی جماعت کی، کسی سانحہ کی، کسی شخصیت کی اچھے یا برے کام کی نہ حمایت کرتے ہیں، نہ مذمت کرتے ہیں، نہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، نہ اپنے نام کو یا تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے جس نے شہرت پائی اس نام کو کسی کو استعمال کرنے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بہرحال اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ تبلیغی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ MTJ انہوں نے بنایا، مولانا طارق جمیل کا جو برانڈ ہے، J. کی طرز پر انہوں نے مارکیٹ میں لے آئے اپنی چیزیں، اس پر بھی صرف تبلیغی جماعت کو اعتراض تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کھل کر انہوں نے حمایت کی، اس پر تبلیغی جماعت کو اعتراض تھا۔ میڈیا پر وہ بہت زیادہ ہے، پوڈ کاسٹ، انٹرویو، نیوز چینلز وغیرہ اور خواتین کے ساتھ انٹرویو کرنے پر بھی تبلیغی جماعت کو بہت سارا اعتراض تھا۔ 2018 میں ہی یہ اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ کل پرسوں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی وائس آپ لوگ سن رہے ہیں، میڈیا پر چل رہی ہے، وہ 2018 کا ہی حوالہ دے کے کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نعیم بٹلہ صاحب کو یا نعیم بٹ صاحب کو یا فلاں صاحب کو لے کر آئے تھے کہ آپ مشورے میں نہیں آئے۔ ابھی تازہ ترین جو صورتحال گزری ہے، مولانا کو بفا اجتماع جو مانسہرہ میں ہوتا ہے اس میں شرکت سے روک دیا گیا۔ مولانا جب از خود تشریف لانے لگے، ان کو راستے میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ مشورے میں آپ کا بیان یا آپ کا اسٹیج پر آنا کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، لہٰذا آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں۔ تشریف لانے کے باوجود بھی درمیان راستے سے مولانا طارق جمیل صاحب کو واپس کر دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے حامی کچھ PTI کو لوگ اسٹیج کے قریب آ گئے، یہ مطالبہ کرنے لگے کہ مولانا کا بیان ہوگا۔ مانسہرہ کی مشہور سیاسی شخصیت صالح محمد خان سواتی کی مداخلت نے مولانا کو مجبور کیا، مولانا اس کے گھر تشریف لے گئے، ان کو یہ کہا کہ برائے مہربانی امن کو ملحوظ خاطر رکھیں، تبلیغی اسٹیج کو ملحوظ خاطر رکھیں، آپ یہ بیان نہ کریں۔ مولانا غصہ ہو کر مانسہرہ سے واپس چلے گئے۔ اب گزارش یہ ہے کہ بہت سارا تذبذب پایا جاتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے۔ اصل بات یہی ہے، جو مدعا ہے وہ یہی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو اپنے نام کا برانڈ نکالا، میڈیا کو انٹرویو دیے، اس کے بعد مختلف قسم کے پوڈ کاسٹ کیے، دنیا میں نجی سطح پر دورے کیے، یہ چیز تبلیغی جماعت اور ان میں دوریوں کا سبب بنی۔ اب کئی مرتبہ کراچی کے اجتماع میں، اسلام آباد کے اجتماع میں، ریوڑ کے اجتماع میں گزشتہ چند سالوں سے ان کا بیان نہ ہونا کئی قیاس آرائیوں کو جنم دے رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت نے نکال دیا ہے، لیکن دونوں جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ اب جب کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اپنے بیٹوں کی وائس اور ان کے ویڈیو بیانات سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، انہوں نے خود کہا ہے، چند ایک نام لیے، میں وہ نام نہیں لیتا، کہ انہوں نے ایک لابی کر کے جو امیر ہیں بٹلہ صاحب، ان کا ذہن خراب کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، ان کو نہ مشورے میں بلایا، نہ مشورے میں سے کسی ایک نے ان کے نام کو تجویز کیا، نہ بیان کرنے دیا۔ اب اس بات سے PTI کے کچھ لوگ یا مولانا طارق جمیل کے حامی نعیم بٹ صاحب یا مولانا نذر الرحمان صاحب یا دیگر کے خلاف جو ہے نا مختلف قسم کی منفی پوسٹیں کر رہے ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت کا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر کل کو ان کی صلح ہوتی ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب ریونڈ کے اسٹیج پر، اسلام آباد کراچی اجتماع کے اسٹیج پر دوبارہ آتے ہیں، تو تبلیغی جماعت PTI کے کارکنوں سے مشورہ نہیں لے گی، مولانا طارق جمیل کے حامیوں سے مشورہ نہیں لے گی۔ برائے مہربانی سوشل میڈیا پر منفی باتیں پھیلانے کی بجائے بزرگوں کی رائے کا احترام کریں اور ان کا حکم ثانی آنے کا انتظار کریں۔ وآخر دعوانا